بسم الله الرحمن الرحيم ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليلا ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ جل شانہ کا انگنت انعام ہے کہ حق تعالی شانہ ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرما رہے ہیں۔ اس نعمت پر شکر ادا کرتے ہیں اور شکر پر اللہ تعالی نعمت کو بڑھا دیتے ہیں۔ اور نماز فجر ہے، اس کے بعد کتنی عالی شان باتیں، کتاب مبین قرآن مقدس کی تلاوت بھی ہے، سماعت بھی ہے، اور مختصر سا ایک کم علمی کی بنیاد پر کچھ باتیں بھی عرض ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب اس پہ دل سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ تو اس درس کو ہمارے دنیا کے لیے بھی خیر و برکت اور عافیت کا ذریعہ بنا، اور آخرت میں بھی ہم سب کے لیے اسے نجات کا، بخشش کا ذریعہ بنا، دخول جنت کا ذریعہ بنا، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آج کی ان آیتوں میں بھی انبیاء کا تذکرہ کیا، فرمایا ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد ثم انشانا من بعدہم قرنا آخرین، پھر ہم نے ان کے بعد بھی کئی قوموں کو بھیجا۔ قرن کا مصداق 100 اور 120 سال تک ہوتا ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں قرن سے مراد 1 صدی ہوتا ہے، بعض نے 1 صدی سے بھی بڑھا کر 120 سال تک کہا۔ صدی 100 سال کو صدی کہتے ہیں، جیسے ابھی ہم کہہ دیں کہ 14 صدیاں گزر گئیں تو صدی 100 سال کو کہتے ہیں۔ فرمایا ہم نے قوموں کو بھیجا، لوگ آئے، فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، پھر ہم نے ان میں رسول بھی انہی کی قوموں سے، انہی کے خاندانوں سے رسولوں کو بھی بھیجا۔ ہمارے شیخ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و پیش جو انبیاء بھیجے ہیں، یہ مسئلہ توحید کی یاد دہانی کے لیے آئے کہ بار بار یاد کرائیں، اور آخرت کے احوال بتانے کے لیے آئے ہیں کہ کسی پر کوئی بات مخفی نہ رہ جائے، کسی کو کوئی اشکال کی گنجائش نہ ہو۔ ہر دور میں نبی تشریف لائے اور آخر میں خاتم النبیین تشریف لائے، اور وہ خاتم الکتاب لے کر آئے، اللہ نے آخری کتاب نازل فرمائی۔ تو پیغمبر کی دعوت کا
ابتدائی مرکزی جو نقطہ تھا وہ یہی تھا، اعبدوا اللہ، لوگو اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ دو ہی، یہ بڑی سادہ سی بات ہے، اللہ کی عبادت کرو، اس کے بعد کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ آپ حضرات بھی ہمارے ساتھ اس کام میں شریک ہیں، جیسے ہمارے جماعت والے ساتھی کہتے ہیں نا، اور وہ حقیقت پر مبنی جملہ ہے کہ کلمہ پڑھنے والا شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں وہ ایک داعی کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو مجھے بڑی کڑن ہوتی ہے، ہمارے ہی بچے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی جو ہے نا ڈورے باندھے پھر رہے ہیں ہاتھوں پر، وہ شوق میں باندھے پھر رہے ہیں، اتروایا کریں۔ یہ ہندوانہ عقیدہ، ہندوانہ رسم ہے جو کہ شرک ہے، یہ شوق میں ایک دوسرے کو دیکھا دکھائی باندھے پھر رہے ہیں، جرم ہے۔ اچھے خاصے ساتھیوں کو اللہ پاک نعمتوں سے نوازتے ہیں، ہم اپنی جو ہے ہمت کے مطابق جب کبھی دیکھتے ہیں ایسے کوئی امور جو کہ خلاف شرع ہیں اور توحید کے منافی ہیں، شرک کی طرف راغب ہیں، ہم تو فوراً بات کر دیتے ہیں۔ اچھے خاصے لوگ گاڑیوں کے نیچے کالی ٹاکیاں باندھے پھر رہے ہیں کہ یہ گاڑی بچ جائے، اگر ان سے کہہ دیں، کبھی تو کہتے ہیں بچے نے باندھ دیا، کبھی کہتے ہیں غلطی ہو گئی، کبھی کہتے ہیں یہ ذہن نہیں تھا میرا، وہ ذہن کیا تھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کل ایک ساتھی کا کہا، میں نے کہا یار یہ اچھی بات نہیں ہے، ایس ذہن نال نہیں بنی، جو اور کیسے ذہن نال بنی، سونی لگتی ہے مجھے آپ بتائیں، خوبصورت لگتی ہے تو اب اندازہ لگائیں، ذہن وہی ہے، اندر جو ہے نا وہ بت وہی گھسا ہوا ہے کہ اگر اس کو اتار دیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ اندہ مانا ہے کہ جن نے کالیاں ٹاکیاں بنی پھر دینا کسی نال کدی حادثہ کوئی نہیں ہویا، اللہ کی ذات معاف فرمائے۔ تو فرمایا نبیوں کی دعوت کے دو ہی جملے سادہ سے، ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا کوئی معبود ہی نہیں ہے، افلا تتقون، یہ وہ بات ہے جو اب ہم اپنے انداز میں کرتے ہیں، پیغمبروں نے یہ بات کہنے کے بعد فرمایا سمجھ نہیں آتی ہے، افلا تتقون، تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ رکاوٹ کون لوگ بنے؟ وقال الملأ من قومہ، کہا بڑوں نے جو قوم کے سردار تھے، کافر لوگ، کذبوا بلقاء الآخرہ، پیغمبر کی دعوت کو جھٹلایا، اللہ کی ملاقات یعنی آخرت کو جھٹلایا، وَأَطْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، فرمایا ان کے جھٹلانے کی وجہ ایک تھی کہ ہم نے ان پر دنیا کی زندگی میں آسودہ حالی بخشی، مال و دولت دے دیا، عیش و عشرت میں پڑ گئے۔ مال یہ انسان کو بہت بڑے جو سمجھیں خطرے کی طرف لے جاتا ہے، عیش و عشرت یہ انسان کو مغرور کر دیتی ہے، اور ہمارا جو نظام ہے نا یہ منصفانہ تقسیم نہ ہونے کی بنیاد پر آپ دیکھیں ایک ہی ریاست میں ایک ہی ریاست کی رعایا کہلانے والے لوگ بعضے جو ہیں وہ 20-20 لاکھ ماہانہ لیتے ہیں اور بعضے بیچارے 10,000 میں اپنا گزارا کرتے ہیں۔ بعضوں کی تھوڑا سا ان کا کتا بھی وہ صاحب اقتدار، وہ ہمارے بڑے ہمیں کیا دیں گے، جن کے کتوں کے لیے ڈاکٹر متعین ہیں، ان ڈاکٹروں کی 10-10 لاکھ تنخواہیں ہیں کتوں کی دیکھ بھال کے لیے۔ جو قومیں کتے پالنے لگ جائے وہ کیا عوام کو شعور دیں گے، جن کے کتوں کو اب تو کتوں کو باقاعدہ میڈیا پر لایا جا رہا ہے، یہ فلانی نسل کا ہے، اس کا یہ ریٹ ہے، یہ فلانی نسل کا ہے، اس میں یہ خواص ہے، اس میں یہ ہیں، اس میں یہ ہیں، اس میں یہ ہیں۔ اس کا خواص شریعت سے پوچھے تو شریعت کہتی ہے اگر اس نے زبان ڈال دی نا برتن میں اسے 7 مرتبہ دھو، خواص تم تلاش کرتے پھرتے ہو۔ یہ کیا خواص ہے؟ وہ کون سا بھی ہو، شریعت کہتی ہے اس نے برتن میں منہ ڈال دیا اس کو دو۔ اگر کتے کا لعاب تمہارے کپڑے کو لائے یوں کپڑے کو منہ ڈال دے گا اس سے نماز نہیں ہوتی، چلو جاؤ بدل کے آؤ، دنیا خواص تلاش کرتی پھرتی ہے۔ یہ جہالت، بے دینی، بے شعوری اور دیکھا دکھائی اب ہم بھی شروع ہو گئے ہیں۔ 4-5 نتھو سے کتے رکھے ہوتے ہیں، کسی بھی ڈیرے پر چلے جائیں کوئی ادھروں پوندا کوئی ادھروں ہوندا، او بھائی اس کو نہ رکھے، او باجی حالات ٹھیک نہیں ہے گے، ہاں یہ پڑھن گے چور تاٹا،
یہ ایسے دماغ کی خرافات ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں عقل عطا فرمائے۔ ساری خوبصورتیاں دین میں ہیں، جب دین نہیں ہے تو پھر یوں ہی ہلاکتیں ہیں۔ فرمایا لوگوں نے جو جھٹلایا، ہم نے ان پر دنیا کی زندگی کو، دنیا کے مال و دولت کو کھولا، اور جھٹلانے کے انداز یہ تھے، ما ھذا الا بشر مثلکم، لوگوں کو کہا او اس دی گل نہ منیو، تہاڈی طرح ایک انسانی ہے۔ یاکل مما تاکلون منہ، یہ بھی وہی کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو، ویشرب مما تشربون، یہ بھی وہی پیتا ہے جو تم پیتے ہو، وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ، اگر تم نے اس کی بات مان لی، بشر مثلکم، جو کہ تمہاری طرح کا انسان ہے، انکم اذا لخاسرون، معاذ اللہ، لوگوں سے کہا اگر تم نے نبی کی بات مان لی نا تم تباہ ہو جاؤ۔ ایسی بےہودگی تھی۔ تو فرمایا آیعدکم انکم، تمہیں یہ وعدہ دلاتا ہے کہ جس وقت اذا متم، تم مر جاؤ گے، وکنتم ترابا، اور جسم مٹی ہو جائے گا، وعظاما، ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، انکم مخرجون، یہ کہتا ہے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ آج کے لوگوں کو بھی سمجھ نہیں آتی، دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ ہیہات ہیہات لما توعدون، اور کہا یہ ممکن ہی نہیں ہے، اس کا اپنی زبان میں مانا، انہوں نے کہا ہیہات، بہت دور کی باتیں ہیں، یہ بڑے دور کے وعدے، یہ ہو نہیں سکتا۔ لما توعدون، جس کے یہ تمہیں وعدے دلاتا ہے۔ اگلی بات، آج ہم بھی اسی میں کھو گئے ہیں۔ کہا ان ہی الا حیاتنا الدنیا، نہیں ہے کچھ بھی مگر بس دنیا ہی کی زندگی ہے، نموت، یہی موت جو نظر آتی ہے، ونحیا، اور یہی زندگی ہے، وما نحن بمبعوثین، آخرت کچھ نہیں ہے۔ اگرچہ آج لوگ زبان سے نہیں کہتے لیکن کردار ایسا ہی ہے، ہم سب کا عمل ایسا ہی ہے، بھاگ دوڑ ہے، بڑھ جاؤں بڑھ جاؤں بڑھ جاؤں، یہ پتہ نہیں ہے کہ میرا پتہ نہیں کفن ہی نہ آیا پڑا ہو بازار میں۔ ہماری بھی جو ہے نا وہی حایتیں ہیں کہ بس یہی زندگی ہے، یہی معاملات ہیں۔ پھر کہا ان ہوا الا رجل افترا، ان بڑوں نے نہیں ہے یہ مگر ایک آدمی ہے، وہ الزام لگاتا ہے اللہ کی ذات پر جھوٹا، وما نحن له بمؤمنین، ہم نہیں اس پر ایمان لاتے۔ اب جب یہ کہا تو پیغمبر نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، یا اللہ نہ تو یہ خود ایمان لاتے ہیں بلکہ دوسروں کے ایمان میں بھی رکاوٹ ہیں، اللہ تو میری مدد فرما۔ جواب آیا قال عما قلیل لیصبحن، اے میرے پیغمبر تھوڑا وقفہ، تھوڑا صبر کریں، لیصبحن نادمین، دیکھنا پھر یہ کیسے پچھتائیں گے ہم جب پکڑیں گے۔ فاخذتهم الصیحہ بالحق، پھر ایک چیخ نے پکڑا، زمین ساری ہلا دی گئی، زلزلہ آ گیا، لوگ چیخیں مار کر باہر نکلے، پھر آواز ایک چیخ نے پکڑا، فرمایا عذاب ایسا تھا، فجعلناہم غثان، پھر ہم نے ان کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ غثان جیسے آپ یوں سمجھیں کہ گندم ڈالتے ہیں نا تو توڑی بن جاتی ہے، فرمایا غثان، پھر ہم نے انہیں ریزہ ریزہ کر دیا، ان کا قیمہ کر دیا، ان کو کوڑا بنا دیا، کوڑا، ایسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، پھر ظالموں سے ہم ایسے ہی کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، دین کا شعور بیدار کرنے کی توفیق عطا للمتقین۔ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه، اللهم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اشف مرضانا ومرض المسلمين، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمن۔